السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیں، اور جو ہم یہاں پہ سیکھیں اس کو ہم ساتھ لے کے جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس کو اپنی عملی زندگیوں میں شامل کریں، اور یہ صرف ایک درس کی شکل نہ ہو بلکہ اس کو ہم، اسی لیے میں نے اس کا نام ورک شاپ رکھا ہے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا ورک شاپ کیا ہوتی ہے؟ اس کو ہم الگ الگ کر دیں، اگر ورک شاپ از دا یعنی کمبینیشن آف ورک اینڈ شاپ، کوئی جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہو۔ ہم یہاں پہ کیا کریں؟ شاپ کریں ورک کو، رائٹ، یعنی کوئی پریکٹیکل چیز ہے اور ہم اس کو بائی کر رہے ہیں اور اس کو ہم گھر لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اٹس ناٹ اے لیکچر کہ آپ نے لیکچر سنا، آپ اٹھے تو کپڑوں کے ساتھ ہی وہ لیکچر بھی نیچے گر گیا، لائک کپڑے نیچے آئے تو کپڑوں کے ساتھ جھاڑا اور آپ دامن جھاڑ کے چلے گئے۔ تو آپ کو یہ ورک شاپس فائدہ تبھی دیتی ہیں جب آپ ان کو پریکٹیکلی اپنی زندگیوں میں اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ادروائز وہ فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ تو اسی طرح تو اب یعنی یہ ہے کہ ہم اس کو یہاں پہ جو ہم سیکھیں گے وہ ہم اس کو انشاءاللہ عملی زندگیوں میں اپلائی کریں گے، اور میں نے نا اس کو بڑی محنت سے تیار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو فائدہ دے تو ہی مجھے بھی ریوارڈ ملے گا اور آپ کو بھی انشاءاللہ ریوارڈ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ الفاتحہ سے اس کا آغاز کر لیتے ہیں تاکہ ہماری اس محفل کا آغاز ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ آپ سب کو ویلکم ہے، ٹھیک ہے۔ ایکچولی 2-3 کام جو مجھے اکٹھے ہی کرنے ہیں، اس لیے میں یہ میز یوز کر رہی ہوں، تو جو آتے جائیں گے آپ چیئرز اس طرف کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ ورک شاپ کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ کچھ سیکھیں گے، اور یہ فائدہ جب ہی دے گی جب ہم اس کو اپنے گھر لے کے جائیں اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ عمل کریں، اور اس کو ہم سیریسلی لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کیونکہ پلانس تو ہم گھر میں بھی بناتے ہیں، لیکن جماعت میں کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں یعنی زیادہ سیکھتے ہیں، اور ایک دوسرے سے جڑنے سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرماتے ہیں نا۔ کوئی بھی ایسی دین کی محفل ہو رہی ہو تو آپ جانتے ہیں نا کہ فرشتے ایسی محفلوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور وہاں پر اپنے پروں کے ساتھ یعنی اوپر تک اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس محفل سے بھی یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں امید رکھتے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کچھ چیزیں جس پہ ہم بات کریں گے، 2 طرح کے ٹاپکس ہیں لیکن بیسیکلی ایک دوسرے کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہیں، کہ کیونکہ کسی بات کو کر کے اس کو وہیں پہ چھوڑ دینا یہ یعنی کوئی سلوشن نہیں ہوتا، یعنی چیزیں پھیلانا معاشرے میں یا دوسروں کو بھی، ایون یوزلی ہمارا یہی بن گیا ہوتا ہے نا مائنڈ سیٹ، کہ دوسروں کو ڈرا کے ہم ایک اینڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا کوئی سلوشن نہیں اس کو بتاتے کہ پھر اس کا حل کیا ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ جیسے آج کل ابھی اسی پہ بات کریں گے کہ پریزنٹ سنیریو ود اسلامک پرسپیکٹیو، کہ جو پریزنٹ سنیریو چل رہا ہے پچھلے 10 ماہ سے، جس نے پوری دنیا کو حیرت زدہ کیا ہے، چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، تو کیا ہو رہا تھا کہ اسپیچز ہیں، لیکچرز ہیں یا بحث مباحثے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر جب اگر کوئی اسکالر بھی بات کرتا ہے تو پھر وہ بات کرتا ہے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، بڑی نشانیاں چھوٹی نشانیاں، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر سچ ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ پھر اگر ہم اس کو سنیں تو ہم ایک نیگیٹو ٹون میں نہ چلے جائیں، یا ہم ایک یعنی ایسی حالت میں نہ جائیں
آپ مہربانی کر کے نا توجہ فرمائیں، میں نے اس کو بڑی محنت سے تیار کیا ہے اور میری نیت یہی ہے کہ میں بھی اس سے سیکھوں اور آپ بھی سیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ قیامت کی بڑی نشانیاں اور چھوٹی نشانیاں اس کا علم ہونا ضروری ہے، لیکن وہ علم ہم حاصل کریں تو اس کے بعد وہ ہماری زندگیوں میں ہم کچھ کریں، عمل کریں، تاکہ جن چیزوں سے ہمیں ڈرایا گیا ہم اس سے بچ جائیں۔ بیسیکلی قیامت کی نشانیوں سے ڈرایا اسی لیے گیا ہے، جیسے آپ یہ دیکھیں نا کہ من ماتا فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کے لیے تو عمل کا کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ قیامت جب نظر آ گئی تو ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ غیب جس پہ ہم نے ایمان لانا ہے وہ تو سامنے آ گیا، تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ کچھ سلوشنز بھی ہوں، آپ بھی ان پہ بات کیجئے گا تاکہ دوسروں کے لیے وہ فائدہ مند ہوں، اور پھر اسی طرح سے ہم بات کریں گے کہ ایک تو ہم مسلمان ہیں نا، ہم مذہب پر کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نا بحیثیت مسلمان ہم دوسروں سے مختلف ہیں، ہم ایک امت میں شامل ہو جاتے ہیں، اسی لیے تو امت کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم سب تڑپتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم بات کریں گے وٹ ایفرٹس وی کین پٹ ٹو سیو مسلم امہ، ہم اپنی اپنی جگہوں پر کیسے یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو دعائیں ہیں نا، اور کچھ یہ نعرے بھی ہم نے بلند کیے، بہت کچھ کیا، وہ بھی کچھ سٹیپس ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم اپنی اپنی جگہ پر کیا کام کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک جو چیز جو اوور آل ہوتی ہے، کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات دنیا اور بھی ہو رہے ہیں مختلف ممالک میں، افغانستان میں بھی ہوا جو کچھ، جو ہمارے سامنے بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ ابھی بھی سب کچھ چل رہا ہے، تو ہم نے یہ ہوتا کیا ہے کہ پھر مسلمان جو ہے نا بحیثیت مسلمان شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک یہ اپروچ ہو جاتی ہے نا کہ نہیں مجھے حجاب نہیں لینا، یہ تو فلاں اس سے یعنی انوائے ہوگا اور مجھے کوئی بھی بات کر سکتا ہے، مجھ پہ تنقید ہوگی، مجھے داڑھی نہیں رکھنی ہے، مجھے جبہ نہیں پہننا ہے، عبایا نہیں پہننا، نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک یعنی کہ چھپانے کے لیے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں خود کو، لیکن میں صرف بات کر رہی ہوں کہ یہ شاعر اللہ ہیں جن سے ہم ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہم پھر پیچھے جاتے ہیں نا، ڈرتے ہیں، چھپتے ہیں، اور دونوں طرح کی اپروچ ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات اگریسو ہو جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے؟ اگریسو ہو گئے پھر وہ کیا کر رہے ہیں، وہ املاک کو تباہ کر رہے ہیں، نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، اور چاہے ہیں وہ بھی مسلمان لیکن انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کر لیا نا۔ تو ہم نے پھر یہ جاننا ہے کہ مسلم کون ہوتا ہے، اور اینڈ ہاؤ وی کین بی کانفیڈنٹ آف بینگ مسلم اینڈ سو آن، ٹھیک ہے؟ کہ ہمیں شرمندگی نہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں، میں نے داڑھی رکھی ہوئی کیوں رکھی ہوئی، میرے دین کہتا ہے مجھے، یا میں نے عبایا پہنا ہوا، یا کوئی بھی ایسا شعیر ہے جو آپ کو ممتاز کرتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی جیسے ورک شاپ پہ تو ہم نے بات کر لی، اور ابھی ہم نے اس ورک شاپ کی طرف مجھے دراصل ٹارگٹ کن چیزوں نے کیا، یعنی کافی عرصے سے یہ چیزیں جو ہیں میری زندگی میں آ رہی تھیں، اور لائک آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ روتے ہو مسلم امہ کے حال پر، پھر آپ کہتے ہو آپ کیا کرو، پھر آپ مایوس ہوتے ہو، کبھی آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہو، کبھی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اتنی پسماردگی ہوتی ہے کہ آپ یعنی اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں۔ تو پھر ہم انہی چیزوں پہ بات کریں گے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے آزماتے ہیں، ہم میں سے ہر انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں، یہ لینڈ مارکس ہوتے ہیں جو دراصل آپ کو کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، کہیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں یہ لینڈ مارکس شروع سے چل رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی بدل ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ اوور آل معاشرے میں بھی لینڈ مارکس آتے ہیں، اور کبھی کبھار ہماری اپنی زندگی میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چونکا دینے والے واقعات ہوتے ہیں، تو آتے کیوں ہیں؟ تاکہ انسان رک جائے، پاز کرے، سوچے، وہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا، مشینی دوڑ، جو کہ ہماری فطرت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جن مشینوں میں ہم خود ڈل گئے اور بچوں کو بھی ڈال دیں نا، یہ ہماری فطرت نہیں ہے، اسی لیے تو ہم بولتے رہتے ہیں اور بچے سنتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم ان کو ان کی فطرت سے ہٹا رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن میں کوئی بھی کام نہیں ہو جاتا، بیبی سٹیپس لے کے ہم چلنا ہی سیکھنا دیکھ لیں بچے کا، تو اسی طرح سارے کام جو ہوتے ہیں نا وہ آہستہ آہستہ ہونے ہوتے ہیں، لیکن ہم جلدی اور تیزی میں ہوتے ہیں اور پھر غلط فیصلہ کر جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی لینڈ مارک آئے تو آپ کیا کریں؟ اب رک جائیں، سوچیں، پاس دیں، اور سوچیں آپ کیوں ہیں دنیا میں، کس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا۔ وہ ہم بھول جاتے ہیں نا، وقت کی گرد پڑ جاتی ہے، ہم نے نو ڈاؤٹ کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کچھ کام شروع کیا ہوتا ہے، لیکن اس کام میں ہم اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم مقصد بھول جاتے ہیں، مین مقصد کیا ہے ہماری زندگیوں کا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم نے اس کا تعین کرنا ہے، اس کو واضح کرنا ہے، اس پہ جو گرد پڑ گئی ہے نا اس کو اتارنا ہے۔
تو اب اس میں غزہ کی صورتحال میں بھی اسلامک پرسپیکٹیو میں اگر ہم دیکھیں تو آزمائش تو ہوگی. اب ہم نے پاس کیا ہے, ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ, یہ کیوں ہو رہا ہے اور ہماری زندگیوں میں بھی کیوں ہوتا ہے. تو آزمائش تو ہوگی, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہم جو ہے اس کو بس گزار رہے ہوتے ہیں زندگی اور چلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آزمائش ہوتی ہے, کبھی خوشی کے ساتھ ہوتی ہے, کبھی غم کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن وہ جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں نا وہ ہمیں آزمائش نہیں لگتے. حالانکہ وہ کیوں آتے ہیں, وہ ابھی ہم سورہ انسان کی آیات کچھ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے. وہ آتے ہیں کہ اگر خوشی آئی ہے, نعمتیں ملی ہیں تو شکر ادا کرے مومن, اور اگر مصیبت آئی ہے تو پھر صبر کریں. ٹھیک ہے, وہی جو ابھی پاس کی بات ہوئی نا, رک جائیں, سٹاپ کریں, سوچیں, غور و فکر کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے. لیکن خوشیوں میں یہ نہیں ہوتا, خوشیوں میں ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ آزمائشیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے ہیں, کبھی مصیبت کے ساتھ, کبھی نعمت کے ساتھ, کبھی نکمت ہوتی ہے یعنی کوئی مصیبت, کبھی کسی کی چھوٹی آزمائش ہوتی ہے, کبھی بڑی ہوتی ہے, کبھی بڑی خوشیاں ملتی ہیں, بڑے غم ملتے ہیں, کبھی چھوٹی آزمائشیں یعنی چھوٹے غم ہوتے ہیں, چھوٹی خوشیاں ملتی ہیں. تو یہ تو ہر وقت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم غافل ہو جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں نا, تو اس کو بار بار ریوائول کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم کیوں یہ یاد کریں گے کہ ہم آزمائے جا رہے ہیں, تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم اس وقت عمل کیا کرتے ہیں. آزمائش کو آپ نا ایگزام سے لے لیں, پیپر سے لے لیں, کہ آپ کے مختلف ایگزامز ہوتے ہیں, تو اس میں آپ پھر کیا کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ اس میں آپ لکھتے ہیں یا جو بھی آپ نے یاد کیا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہم عمل پہ بھی بات کریں گے کہ جب یہ آزمائشیں آئیں تو پھر اس وقت ہمارے اعمال کیا ہوں گے. تو یہ جھٹکے, یہ آزمائشیں دراصل ہمیں ہلانے کے لیے آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الانسان, اس کا ٹاپک ہی انسان ہے, اس سورت کا نا, اس کو الدہر بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کہ کیا انسان پر کوئی ایک ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا. یعنی ہم دیکھتے نہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں گریجولی طاقت دی, بڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں, وہ ہماری مدد کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں حوصلہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر فرمایا دوسری آیت میں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, کہ بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے, مرد اور عورت کے, نبتلیہ تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں. یہ دیکھیں آزمائش کریں, بنایا کیوں گیا ہے ہمیں, اس لیے کہ ہماری آزمائش ہو. اس آزمائش کو ہم بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی اور بس ہم اچھی گزر گئی ہے تو آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. نہیں, یہ آزمائش ہو رہی ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا, پھر ہم نے بنایا اس کو سننے والا اور دیکھنے والا, یعنی اس کو نعمتیں عطا کیں کہ ان آزمائشوں میں اپنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کیسے گزرنا ہے. پھر فرمایا دیکھنا اس پہ فون, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, بے شک ہم نے ہدایت دی, ہم نے اس کو راستے کی, خواہ وہ شکر کرے خواہ وہ ناشکرا ہو. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہمارے مطلب کی وہ بات آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کو راستہ دکھا دیا گیا ہے, وہ راستہ ہم نے ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہی سلوشنز کی جو بات ہو رہی تھی نا, کہ ہم نے پھر عمل کیسے کرنا ہے ان آزمائشوں میں, وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے ہیں. اور وہ راستے ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ایک تو کیا ہے کہ خوشیاں بھی دراصل آزمائش ہوتی ہیں, اس میں ہم نے شکر ادا کرنا ہے. اور اسی طرح جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی دراصل آزمائشیں ہیں جس میں ہم نے صبر کرنا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہم جب سیکھیں گے سورہ الدہر تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر مومنین کے لیے کیا ہوگا اور کافروں کے لیے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم اپنے ٹاپک پہ ہی آ جاتے ہیں. اسی طرح اچھا آزمائش کی بات ہو رہی تھی, تو ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِشَرٍ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے, اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی انسان اس بات کو نہ بھولے کہ جو بھی آزمائشیں اس پر آ رہی ہیں فائنلی اس کا جو حساب لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. تو یہ چیز ہے جو سلوشن ہے. یہ جو الینا ترجعون ہے نا, ایک تو وہ ہوگا جب ہم فوت ہوں گے یا قیامت والے دن ہوگا, لیکن اس لوٹنے کا احساس بار بار ہو انسان کو, ریوائول, کہ ایک کوئی واقعہ ہوا ہم چونک گے. اگر ہم اپنی غلطی میں کوئی گناہ کر رہے ہیں, کسی یعنی کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری ذات کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں,
بچپن میں ہمیں پتہ نہیں تھا، غفلت میں ہم کرتے رہے، بڑے ہو کر ہم ان دلیلوں میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہے، کیا ہے اتنے چھوٹے سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس طرح کی باتیں کر کر کے نا بعض اوقات کچھ گناہ یا کچھ اعمال جن پر ہماری استقامت نہیں ہو رہی ہوتی وہ ہماری زندگی میں لنگر آن کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیوں اس طرح آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں؟ تاکہ انسان سوچے، ریوائول کرے، اپنا پلٹے، اللہ کی طرف توبہ کرے. اور یہ جو توبہ کا عمل ہوتا ہے نا، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اس گناہ کو چھوڑتے ہیں تو پھر آپ نے مایوسی میں نہیں پڑنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید لگانی ہے کہ اب میری ایک نئی زندگی ہے، اب اللہ تعالیٰ آگے مجھے توفیق دے اور استقامت دے تو ہم اس پر ثابت قدم ہو جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اسی طرح پھر جب بھی آپ کوئی عمل کر رہے ہوں گے، یہ جو اللہ کی طرف پلٹنا ہے نا، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ 10 سال پہلے ہی اپنے مقصد کا کوئی تعین کر چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ایک مقصد کی راہ میں لگ بھی جاتے ہیں. لیکن یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا، یہ بار بار کرنا پڑتا ہے. ہم سارے مومن پکے نہیں ہیں. آج ہم توبہ کریں گے، کل پھر کوئی گناہ کر دیں گے، مہینے بعد کوئی کر دیں گے، سال بعد کوئی کر دیں گے. تو پھر بار بار ریوائول کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اعمال صالح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. عمل صالح ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان لا کر ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے پھر کیا ہے، نیت اللہ کے لیے خالص کریں اور چیک کرتے رہیں کہ یہ عمل مسنون ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. ابھی جو فطرت کی بات ہو رہی تھی نا، ہم فطرت سے اور سنت سے دور بہت ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا. کھانے پینے کے معاملات دیکھ لیں، سونے جاگنے کے معاملات دیکھ لیں، سب میں ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو واپس آنا ہے آہستہ آہستہ کر کے، اور یہاں پہ رک کے پھر یہ سوچنا ہے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، یہ جو ابھی میں نے بتایا نا، رجوع اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے. آپ سارے کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ ابھی یہ ورک شاپ ہے نا، ہم نے سوچنا بھی ہے ہم سارے دن کے کام کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. سوچیں، بار بار خود اپنی نیت کلیئر کریں. ہم میں سے کچھ خواتین ہوتی ہیں کہ وہ یعنی اتنی زیادہ اپنے خاوند کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، یا کچھ بچے ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں، ماما راضی ہو جائیں، بابا راضی ہو جائیں، یا خاوند میرا خوش ہو جائے. تو لیکن کیا ہے کہ اللہ کا خیال بعد میں آ رہا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، عمل جو ہے خالص نہیں رہتا، کیونکہ اجر جو ہے اللہ نے دینا نا. تو اگر آپ کی اللہ کے لیے نیت خالص تھی نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر رب کی رضا کے لیے آپ کام کر رہے تھے تو سارے ہی کام باعث اجر ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ کتنے مہربان ہیں کہ جو بھی کام ہیں، یعنی کھانا پینا ہے، سونا جاگنا ہے، سب کچھ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اجر کا باعث ہو جائیں گے. وہی انہی کاموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، آپ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں جو بھی آپ پر ہیں، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، سب کچھ ہیں جو جو آپ پر فرض ہیں، جن جن کے حقوق آپ پر واجب ہیں. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر بھی پھر احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ روزمرہ کے اعمال ہیں نا، ان میں آپ نے، کیونکہ ابھی ہم مذہب پر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ پر جو فرائض لاگو ہیں وہ آپ کر رہے ہیں اور ان کی نیت کر لیں اللہ کے لیے خالص. ٹھیک ہے، مذہب اور دین میں فرق ہے. آج میں اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ یہ جو ہمارے اندر بار بار موٹیویشن آتی ہے نا، امت کے لیے کیا کریں، امت کے لیے کچھ کرنا، دین کے لیے کام کرنا ہے دراصل. ٹھیک ہے، اپنے لیے کام کرنا، اپنے مذہب کے لیے کام کرنا ہے، اپنے ویل بینگ کے لیے، اپنی گرومنگ کے لیے. اپنی گرومنگ ہوگی نا تو پھر ہی آپ دین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. تو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ اپنا مقام پہچانیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اپنے فرائض اور حقوق کا تعین کریں، اور بس. اب یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس تو اس سے زیادہ پاور ہے، اب مباح میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے مال کو بچائیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بحیثیت امت کام کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم اپنی ساری صلاحیتیں گھر میں ہی لگا دیں گے، یعنی کام آپ کے سارے، آپ نے فرائض پورے کر لی ہیں، اس کے بعد اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، مال کو ہی بچانا ہے. جیسے ہم میں سے یوزلی لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی الماریاں بھر دیتے ہیں کتابوں سے، ہر چیز سے. الہاکم التکاثر ہے نا، ڈریسز سے، میچنگ شوز سے. اپنا بھی یہی حال کرتے ہیں ہم. کیوں کرتے ہیں؟ پیسے ہیں میرے پاس، مال ہے میرے پاس، چونکہ پیسے ہیں تو میں کیوں نہ میچنگ جیولری لے لوں، میچنگ پرس لے لوں، میچنگ شوز لے لوں. حالانکہ کام کتنا بڑھ جاتا ہے، امیجن کریں. میں نے ایک دفعہ اس چکر میں پڑھی کہ میچنگ پرس ہی اگر میرے پاس ہوں تو ڈیلی آپ کو کارڈز اور چیزیں دوسرے پرس میں ڈالنی پڑ رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کا کتنا پروڈکٹیو کام اسی میں ہی نکل جاتا ہے.
اللہ اللہ. اور اسی طرح ایک خاتون مجھے بتا رہی تھیں، کہنے لگیں کہ مجھے بھی اسی طرح شوق ہوا جب کووڈ میں کہ آن لائن شاپنگ تو بڑی ایزی ہے، تو کہنے لگی کہ میں نے ابایاز ہی اکٹھے کر لی. حالانکہ ابایا اکٹھا کرنا دیکھیں یعنی کہ پہننا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے کہ وہ شرعی پردہ کر رہی تھیں. تو کہتی لیکن میں اس دوڑ میں اتنا پڑی کہ میں نے وہ ابایا کے ساتھ میچنگ سکارف ہو فلاں یہ والی چیز بھی ہو، تو کہتی میری تو ٹائم ہی اتنا وہ ضائع ہونا شروع ہو گیا. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے جب ہم نے اپنے رب کو پہچاننا ہے اس کے لیے ہم اپنے سارے کام کریں، پھر اپنے آپ کو پہچانیں کہ اب میں نے ان لمٹس کو کراس نہیں کرنا. جو میرے فرائض تھے وہ میں پوری کر رہی ہوں. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ میں بحیثیت امہ بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں. یہ جو ہمیں بار بار خیال آتے ہیں نا کہ غزہ میں کچھ ہو رہا ہے، تم کہاں تھی، تو تم جا کے نعرے لگانا شروع کر دو، اس سے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جو لوگ یہ کام کریں وہ بھی کرنے والا کام ہے، لیکن اس سے آگے آپ نے کیا سوچنا ہے، اپنی لائف کو کٹ ڈاؤن کریں نا. آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کے پاس مال نہیں تھا، بہت مال تھا. ایک صحابی ہیں جب وہ فوت ہوئے تو ان کی میراث سونے کے وہ تھی اینٹوں کی صورت میں تھی، کاٹ کاٹ کے بانٹی گئی تھی. کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جن کی زمینیں اتنی تھی، جائیدادیں بعد میں جو وراثت کے طور پر تقسیم ہوئیں، لیکن ان کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیں، سادی کی سادی ہیں، کھانا پینا سادہ ہے، اٹھنا بیٹھنا، رہائش. عمر رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھ لیں، کوئی بھی صحابی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی مالدار ہوئے ہی نہیں تھے، بہت مال تھا ان کے پاس سبحان اللہ، ہم لوگوں سے کہیں زیادہ تھا اور حلال طریقے سے کمایا ہوا، لیکن زندگیاں ان کی پھر بھی اسی سٹینڈرڈ پہ رہتی تھیں. ہمارا کیا حال ہے کہ ہم پتہ ہے کیوں کرتے ہیں ایسا سب کچھ؟ کوئی بتائے گا ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ جب مال آ جائے تو ہم کیوں کرتے ہیں سارا کچھ، زیادہ چیزیں خریدنا؟ مجھے تو لگتا ہے دوسروں کو دکھانے کے ایگزیکٹلی یہ بات میں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہی تھی، دکھانے کے لیے. کیونکہ ہم وہی بات جو ابھی ہم نے بات کی ہے نا، وہ چیز نہیں ہوتی نا. زندگی کے لیے خالص نہیں ہوتے. پانی لے لو. ہم اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں کرتے ہیں. اگر ہم اللہ کے لیے خالص کریں گے نا اور ایک سٹینڈرڈ پہ فٹ ہو جائیں گے کہ یہ میری ذات ہے، یہ مجھے اچھا لگتا ہے لمٹس میں، یہ مجھے پہننا ہے، پھر ہم کہیں بھی چلے جائیں نا، ہم چاہے دوسروں کے گھر چلے جائیں، کوئی بھی ہمیں دیکھ رہا ہو، ہم کہیں وزیر بھی بن جائیں نا، ہم بادشاہ بھی بن جائیں، ہماری شادی ہو جائے یا ہم اپنے کہیں اور مہمانوں کے یہاں رہنے کے لیے جائیں، کچھ بھی ہو نا، ہمارا وہ جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے نا وہ نہیں چینج ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ ہم نے اللہ کے لیے سیٹ کیا ہوا ہے یا اپنے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اچھا پہننا چھوڑ دیں، اچھا آپ پہنیں لیکن اپنے لیے، اپنے رب کے لیے. جیسے خذوا زینتکم عند کل مسجد یعنی سجدہ گاہ کو کہا گیا ہے کہ نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو. ٹھیک ہے، تو پھر ہمارا جو ہے نا وہ چینج نہیں ہوتا. اچھا اب ہم نے اس لیول پر آ جانا ہے کہ اپنا ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ سیٹ کر لیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ اپنے سارے معاملات میں، اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ ڈیٹیل ڈسکس کروں. کسی کی دعوت کر رہے ہیں، کسی کے ہاں دعوت پہ جا رہے ہیں، کھانا پینا ہے، سونا جاگنا ہے، گھر میں آرائش آپ اختیار کریں. ٹھیک ہے، صوفے آپ اچھے رکھ رہے ہیں، جو بھی چیزیں کر رہے ہیں نا اس میں تکلیف نہ ہو، آسانی ہو. ٹھیک ہے کہ اور اپنا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کر لیں کہ بھئی یہ میرا اسٹینڈرڈ ہے. وہ کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نہ تو بدلے گا، نہ نیچے جائے گا، نہ اوپر جائے گا، الا یہ کوئی معاشی تنگی ہو جائے انسان کو یا کچھ اور ہو سکتا ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ اب آپ کے پاس کچھ چیزیں بچ جائیں گی، آپ کا مال بھی بچے گا، آپ کی صلاحیتیں بھی بچیں گی، آپ کی قابلیتیں، آپ تھکن کا بھی نہیں شکار ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر ایک وقت بچے گا، وقت، صلاحیتیں، مال، ٹھیک ہے، بہت کچھ جو ہے آپ سیو کریں گے. اب آپ نے اس کو کہاں لگانا ہے؟ امت کے کام کے لیے. اب میرے پاس وقت ہے، اب میں امت کے لیے سوچوں. ٹھیک ہے، تو ان میں سے اب آپ یہ دیکھیں کہ امت میں نا مختلف طرح کے کام ہیں. کچھ تو فرنٹ لائن کام کر رہے ہیں کیونکہ جہاد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت تک ایک جماعت اس حق پر قائم رہے گی اور اللہ کے راستے میں لڑتی رہے گی، مفہوم حدیث ہے. ٹھیک ہے، کچھ فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں، اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے، لیکن کوئی یہاں پہ رہتے ہوئے اگر اس فرنٹ لائن پہ کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو اس کو بھی وہی اجر مل رہا ہے. آپ یہ جانتے ہیں؟ سبحان اللہ. ان کی مدد کرنے کا اس کا جذبہ ہے، لیکن وہ پہنچ نہیں سکتا وہاں پہ، لیکن وہ تیار ہے ہر وقت شہید ہونے کے لیے. اپنا مال ان کو دے کے، اپنے مال ان کو دے کے کسی نہ کسی طرح سے، جس طرح بھی آپ کر اب آپ نے مال بھی بچا لیا، اپنی صلاحیت بھی بچا لی ہے اور اپنا وقت بھی بچا لی ہے. اب آپ دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں. ابھی جب ہم نے بات کی نا کہ ہم اللہ کو کی معرفت، اس کو پہچانیں، اس کی رضا کے لیے کام کریں. اب آپ خود کو پہچانیں کہ میرے پاس کیا صلاحیتیں ہیں، میں کیا کام اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتی ہوں اور حکمت کے مطابق. اور پتہ بات کیا ہے، ہم نا بہت ساری چیزیں اللہ پر ڈال کے نا تو فارغ ہو جاتے ہیں.
ابھی جیسے بات ہوئی تھا نا، کوئی گناہ ہم کر رہے ہیں، اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا. پھر ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا، خود ہی نپٹ لیں گے ان سے، کافروں سے. پھر اللہ تو نپٹے گا، تم کیا کر رہے ہو، یہی تو ہم سے پوچھ ہے نا. تو ہم پھر ہوتا ہے کہ اچھا ہم دعائیں کر لیں، دعائیں بھی آپ کریں دعائیں، لیکن نا یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کاز اینڈ افیکٹ پہ بنائی ہے. کچھ کریں گے تو وہ دعاؤں تک جانے والے راستے کے نا وہ چیزیں پورے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، دعائیں بھی تقدیر میں ہے نا، تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ بندہ یہ کام کر کے یہاں تک پہنچے گا تو یہ دعا حاصل کر لے گا، اس کی قبولیت حاصل کر لے گا. تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے کہ اب آپ نے دعائیں بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے اور کام بھی کرنا ہے. اور وہ کیا کرنا ہے آپ نے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ کام کرے گا. ٹھیک ہے، تو اور وہ میں نہیں بتاؤں گی کہ کام کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. وہ آپ اللہ تعالیٰ سے جڑیں گے نا، جب آپ کے اندر تقویٰ آئے گا نا، اللہ کا ڈر آئے گا کہ یا اللہ یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے نا، تو مجھے اپنی زندگی سیو کرنی ہے، مجھے آپ کے سامنے حاضر ہو کے کچھ جواب دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں روشن کر دے گا. ٹھیک ہے، اب آپ اپنے ساتھ خالص ہو جائیں گے، آپ نے اپنی پکی نیت کرنی ہے. اور ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ ہم نا فطرت کے مطابق ہم کام کریں، یعنی یہ نہیں کہ ہم ایک دم سے اٹھے اور آج ہم نے 100 نفل ادا کر لی، یا یہ کہ ہم نے 1,00,000 کی تسبیح پوری کر لی. اس طرح نہیں کام ہوتا، بیبی سٹیپس سے کام ہوتا ہے. یوزلی ہمارے کام مکمل کیوں نہیں ہوتے، یعنی ہم میں سے ہر کوئی ماشاءاللہ جو سن بھی رہے ہیں تو ہر کوئی سیکھنے والا انسان ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم جب کوئی کام شروع کرتے ہیں نا تو بڑے جوش و خروش سے شروع کرتے ہیں، اور وہ جوش و خروش چونکہ ہماری صلاحیتوں کے مطابق نہیں ہوتا تو ہم تھک جاتے ہیں اور کام کو روک دیتے ہیں. یہ ہم نے نہیں کرنا، بہت ہی احتیاط کے ساتھ کاموں کا انتخاب کریں اور پھر بیبی سٹیپس کے ساتھ کام کرتے ہوئے کرتے جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی اچھی کتاب ایک دن میں نہیں لکھتا رائٹر، اس کے پیچھے اس کی مسلسل سٹیپ بائی سٹیپ کوشش ہوتی ہے، اس نے چھوٹا چھوٹا کر کے نا اس چیز میں ایڈ اپ کیا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح ہو سکتا ہے آپ نے آلریڈی ذہن میں کوئی پلان کیا ہو کبھی کہ مجھے قرآن کہیں سے یاد کرنا ہے، کہیں سے سیکھنا ہے، کہیں سے حفظ کرنا ہے، لیکن کام ہو نہیں پا رہا، بار بار بیچ میں چھوٹ جاتا ہے. تو اس کے پیچھے چیک کریں کہ اب آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں. مثلاً آپ چھوڑیں سارے قرآن کو، آپ نیت کر لیں کہ مجھے سورہ البقرہ اچھی طرح سے سمجھ کے کرنی ہے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ خالی سورہ البقرہ حفظ کرنی ہے. الزہراوین کے لیے آتا ہے نا کہ 2 چھتریوں کی طرح اس کی حفاظت کریں گی قیامت والے دن، اس کے اوپر ہوں گی ماشاءاللہ سے. وہ سورہ البقرہ اور آل عمران ہے. آپ نہیں سارا قرآن حفظ کر سکتے، آپ کی اتنی صلاحیت نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو آپ صرف 2 صورتیں لے لیں، یا انہی کی جو سی ہے وہ اس کی سمجھ کو آپ لے لیں. اسی طرح بعض اوقات الحمدللہ فرض نمازیں ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مزید نوافل ہم پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم روزانہ قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے نا. ابھی جیسے میں کہتی نا سلوشنز کہاں سے ملیں گے، قرآن سے ملتے ہیں نا. بے شمار لوگ آپ نے ایسے سنے ہوں گے کہ وہ روزانہ ان کو جو مسئلہ پیش آتا ہے اس کا جواب ان کے یومیہ میں ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ قرآن کو کھولیں اور اس کو کوئی فال کی کتاب بنائیں، بلکہ جو آپ کا یومیہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے مسئلے کا جواب ہوتا ہے. تو یومیہ کون پڑھتا ہے؟ جو مستقل اس کو کر رہا ہو نا، مستقل بنیادوں میں. 1 رکوع ڈیلی پڑھنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ اس کو آلریڈی پڑھنے کے عادی ہیں تو تھوڑا سا مقدار اس کی انشاءاللہ بڑھا دیں. اور ساتھ ساتھ نیتوں کا اخلاص بہت ضروری ہے. جو بھی کام آپ کریں گے نا اس کے لیے اللہ کے لیے نیت کو خالص کر لیں، کیونکہ اللہ ہی حی قیوم ہے، وہی اجر دینے والا ہے. لوگوں کا اجر آج آپ سے وہ خوش ہوں گے، کل ناراض ہو جائیں گے، اور دیتے بھی کتنا ہے، اور دیں گے بھی صرف دنیا کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات حی قیوم ہے، ہمیشہ سے قائم، ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ آپ کو اجر دینے والی ہے. اور یہ میں نے بات دوبارہ اس لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں کیونکہ نا ہماری کوشش دیکھی جا رہی ہے. اب شیطان ہمیں اگلی مصیبت میں ڈالتا ہے. ابھی جو میں کہہ رہی تھی نا کہ ہم چھوٹی صورتوں کو یاد کرنے کے بجائے ہم پورے قرآن کو یاد کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری نظر نا نتیجے پہ رکھتا ہے کہ وٹ آؤٹ کم یو ول گیٹ، تمہیں حاصل کیا ہوگا. سال ہو گیا ابھی تک تمہیں قرآن ہی نہیں یاد ہوا، چھوڑو یہ تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مایوسی تب آتی ہے جب آپ کی نظر نتیجے پہ ہوتی ہے. رزلٹ ہم اس کی دعا کریں گے. ابھی جیسے دعا کی بات ہو رہی تھی نا، کچھ چیزیں آپ نے کرنی ہے، کچھ اللہ پہ چھوڑنی ہے. کوشش ہم نے کرنی ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے. اور ہمیشہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں نتیجوں کی امید رکھیں، ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا سب کچھ. تک نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، ہماری صرف کوشش دیکھی جا رہی ہے. اور اگر آپ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کیا ہے کہ ریگریٹ نہیں کریں، نہ ہی اللہ سے شکوہ کریں.
آپ دیکھیں گے کہاں پر؟ اپنی کوشش کو ہی دیکھیں گے کہ بھی اس کو بڑھانے کی ضرورت تھی، یا یہ کہ میں نے غلط کوئی چیز کا انتخاب کر لیا اور مجھے حاصل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو نتائج کے لیے کیا کرنی ہے؟ وہ دعائیں کرنی ہیں، وہ مومن کا ہتھیار ہے. اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ دعائیں بھی ہم مستقل بنیادوں پہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے آپ بتائیں؟ امپورٹینس نہیں دیتے اور ان کی اہمیت کم کر دیتے ہیں، پھر اس پہ یقین کرنا. یقین، کیونکہ ہماری نظر نتیجے پہ ہوتی. میں کب سے دعائیں کری تھی، اللہ نے قبول ہی نہیں کی. اللہ نہیں قبول کرتے، کیونکہ ہم وہ رزلٹ چاہتے ہیں، وہ ٹپیکل رزلٹ جو ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھا ہوا ہے نا کہ یہ چیز مجھے مل جائے، تو اس لیے ہم دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. دعائیں نہیں چھوڑنی، کیونکہ دعائیں تو آپ کو اگر یہاں نہیں فائدہ دے رہی تو وہاں پر آپ کے لیے آخرت میں بہت کچھ اکٹھا ہو رہا نا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اب کچھ باتیں میں نے یہ لکھی ہوئی تھیں کہ اب اس وقت چونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اگلے سالوں کے لیے کچھ ٹارگٹ کر لیں انشاءاللہ. تو بحیثیت امہ بات ہوئی، اسی طرح بحیثیت مسلمان ابھی جیسے میں کہہ رہی تھی نا کہ ٹو بی کانفیڈنٹ، کہ تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم پیرنٹس ہمیں نا پیرنٹنگ کریں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے ماما ابا آپ کو کہتے ہیں نا اب یہ کر لو وہ کر لو. ایک زمانہ آتا ہے پیرنٹس نہیں ہوتے، ہمیں خود اپنی پیرنٹنگ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں پیرنٹس بھی کب تک کہیں، 18 سال کے بعد تو یوزلی کہنا کم کر دیتے ہیں نا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اس وقت ریلیکس ہو جاتے ہیں، اچھا شکر ہے امی ابو کی ڈانٹ نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اور نہیں بھائی ڈانٹ کیوں پڑتی تھی، ان عادتوں کو سنوارو، اور اگر اس سے پیچھے جا رہے تو واپس پلٹو. جیسے اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہوتا ہے نا، ایسے واپس اپنے فطرت کی طرف پلٹنا ہوتا ہے. الحمدللہ ہم شعوری طور پر بچپن سے مسلمان پیدا ہوئے ہیں، لیکن شعوری طور پر اب وقت ہے خود کی اپنی پیرنٹنگ کرنے کا کہ ہم کیوں اچھے کام کر رہے تھے، کیوں پیرنٹس یہ ہمیں کروا رہے تھے، کیوں نمازیں پڑھواتے تھے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے جو بھی عادتیں آپ نے بدلنی ہیں یا واپس اپنی انہی اچھی عادتوں پہ جانا ہے جن میں آپ بچپن سے تھے. تو لوگوں کے لیے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اب کس کے لیے کرنا ہے آپ نے؟ آپ اپنی ذات کا، یعنی ابھی جو ایسے بات ہو رہی تھی نا کہ اپنے وقت کو یہ ساری چیزوں کو بچانا ہے، لیکن اپنی ذات سے بیگانہ نہیں ہو جانا. اپنی اسکن کی حفاظت، اپنے دانتوں کی حفاظت، اپنی جسمانی حفاظت، یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے، لیکن لوگوں کے لیے نہیں کرنا، اپنے آپ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، گھر کو سنوارنا ہے، لیکن دماغ میں یہ نہ ہو کہ میرا گھر کیسا لگ رہا ہے، فلاں کیا کہے گا، میں کیسا پکاتی ہوں. کچھ لوگ اسی میں ہی بڑے اپنی زندگیوں کو ضائع کرتے رہتے ہیں کہ اب میں کیسی لگ رہی ہوں، میرا میک اپ سوٹ کر رہا ہے مجھے کہ نہیں کر رہا. بھئی کس کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں یہ سوچیں. اللہ کو آپ اچھے لگ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جن کے لیے زینت آپ کی جائز ہے ان کو ٹھیک لگ رہا ہے تو دیٹس اوکے، اب چھوڑ دیں، اس سے باہر آ جائیں. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم یہاں پہ بھی جو ہے نا کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں اللہ کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں، مفہوم ہے اس کا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس بلوا دیے. استغفر اللہ. نماز میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم نمازوں میں بھی اللہ کو نہیں یاد کرتے ہیں. تو اللہ کو بھولنا یہی ہوتا ہے نا کہ نماز تو خاص ریچول ہے. کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے نا تو وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ آپ اپنی نماز میں چیک کریں کہ کیا میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں یا میں کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ پھر اسی طرح آتا ہے نا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. نماز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں آپ کا دھیان ہٹتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنی ہٹا لیتے ہیں آپ سے رحمت کو. اللہ اکبر. تو ہم اپنی نمازوں کو ہی سب سے پہلے جو ہے نا بحیثیت خود فرد کے اس کو ٹھیک کریں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے میں یہ عبادت کر رہی ہوں. کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب اللہ کو بھول جاؤ نا، یعنی اللہ کو یاد نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا نفس بھلا دیتے ہیں. اچھا، اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ نہیں اللہ کو بھول کے نمازیں چھوڑ کے تو ہم زیادہ میک اپ فیشن زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. نہیں، وہ آپ کی جو ہے نا یعنی عزت نفس ہی اتنی وہ تھوڑی ہوتی ہے آپ کے اپنے اندر کہ آپ پھر خود کو سجاتے سنوارتے رہتے ہو کہ اب میں فلاں کی نظر میں کیسا لگ رہا ہوں. آپ کے اپنے دل میں کوئی آپ کی عزت نہیں رہتی ہے. نفسوں کو بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنی نظر میں ہی کوئی آپ کی وقت اہمیت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غرور اور تکبر میں انسان آ جائے، لیکن اس سے نیچے ایک لیول ہوتا ہے، بیلنسڈ لیول، کہ آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، آپ کی اپنی نظروں میں آپ کی عزت ہے، تو آپ کیوں لوگوں کے لیے خود کو سنوارتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب انسان لوگوں کے لیے خود کو سنوارنا شروع ہو جاتا ہے نا تو واقعی اپنے نفس کو بھلا دیتا ہے، نہ اس کی زندگی میں چین اور سکون ہی نہیں رہتا.
اور جب زندگیوں میں یہ حالت ہوتی تو آخرت میں بھی انجام پھر ویسا ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس حالت سے بچائے کہ نہ دنیا کا مزہ رہتا ہے اور نہ پھر آخرت کا مزہ آتا ہے. تو اللہ کے ذکر سے جب انسان منہ پھیرتا ہے نا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. am I right؟ کہ اور جو ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا تو اس کے لیے ہم معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت والے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا، اور وہ اس دن اٹھ کے کہے گا کہ یا اللہ میں تو دیکھتا تھا دنیا میں. تو کیا کہا جائے گا، تو نے اس دیکھنے کو، بصیرت کی آنکھ کو اللہ کو پہچاننے میں استعمال ہی نہیں کیا، اپنے نفس کو بھی نہیں پہچانا، بھولا رہا، تو آج تو اندھا کھڑا ہوگا. تو ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ اب یعنی یہ آپ یہ دیکھیں بات کتنی ڈراؤنی ہے نا، کہ وہ نعمتیں جو اللہ کو پہچان کے لیے دی گئی تھیں آخرت میں وہ چھین لی جائیں تو پھر وہ حشر کے میدان تک کیسے پہنچے گا. استغفر اللہ تو بولے. تو اب ابھی جیسے میں بات کر رہی تھی نا کہ کچھ لوگوں کی زندگیوں میں یا تو خاوند ہوتا ہے، خاوند کو راضی کر لوں میں بس، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، یا کچھ بچے اپنے باپ سے بڑا ڈرتے ہیں، کچھ اپنی ماں سے بڑا ڈرتے ہیں. یہ نہیں آپ نے دیکھنا. اب نا آپ نے جو سینٹر آف آپ کا لیونگ ہے نا، یہ جو قبلے کی طرف ہمیں منہ کرایا جاتا ہے نا، یہ ہمارے یہاں پہ یہ مرکز جو ہے نا اس کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے. ایک بیل ہے نا، وہ کھونٹے سے باندھتے ہیں نا تو اس کو چلا دیتے ہیں. بچپن میں آپ کو یاد ہوگا، کبھی آپ نے بیک ہوم میں دیکھا ہو، وہ کیا کرتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، دنیا کو چکر لگائی جا رہا ہے، پانی نکالی جا رہا ہے. تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارا بھی یہ حال تو نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کھونٹے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اس کو راضی کر لیں، اس کو خوش کر لیں. اس کے لیے نہیں ہم پیدا کیے گئے. ٹھیک ہے. اسی لیے اس وجہ سے ہمارے ٹارگٹس پورے نہیں ہوتے. ہم بار بار کہتے ہیں ہم یہ بھی سیکھ لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، لیکن ہم کر نہیں پاتے ہیں. تو اپنے کھونٹے کو، اپنے سینٹر آف اٹینشن کو، اپنے قبلے کو بدل لیں. اور قبلہ کس کو بنا لیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. نہ صرف نمازوں میں بلکہ ادر دین نماز بھی، ہر وقت. یہ 24 گھنٹے کا کام ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آج ہی ہم مومن ہو جائیں گے، شیطان بھی ہے، رکاوٹیں بھی ڈالے گا، سب کچھ ہوگا، ماحول میں بھی سب کچھ ہوگا، لیکن بار بار پلٹ کے پھر اللہ کی طرف یا اللہ میں تیرا نافرمان نہیں ہوں، میں تیرا نافرمان نہیں بننا چاہتا، میں سرکش نہیں ہوں. ٹھیک ہے. بعض اوقات کوئی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے تو شیطان ہمیں ان چکروں میں ڈالتا، تم تو وہی بڑے گناہ گار، تمہیں کیا معافی ملے گی. نہیں، آپ اپنی اس کو ریوائیو کیا کریں. نہیں یا اللہ میں تیرا وفادار ہوں لیکن مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں پلٹ کے پھر آؤں. اور پھر بعض اوقات کچھ کام ہم سے نہیں ہوتے نیکی کے، کچھ گناہوں سے ہم نہیں بچ پاتے، تو کیا کریں؟ اللہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ میں تیرا فرما بردار بننا چاہتی ہوں لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. تو اب آپ بار بار اللہ سے جڑیں. اب اللہ سے جڑنے کے لیے نا میں اس پہ نا اب یہ بات کرنا چاہ رہی تھی، اللہ سے ہم کیسے جڑیں، اللہ کا ہمیں کیسے بار بار خیال رہے. بتائیں. نیتوں کو، ایمان کو. ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں اللہ کیوں بھول جاتے ہیں بار بار؟ ہاں، ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اتنا پڑ جاتے ہیں. وہ جو پہلے والی بات ہے، ہم نے خود کو دوسرے کاموں میں اتنا انوالو کر لیا ہوا ہے کہ اس چیز کے لیے کوئی ٹائم نہیں بچتا. ایمان کے ریوائول کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج کل سننے میں آتا ہے، کچھ پیرنٹس سے آپ نے سنا ہوگا، نعوذ باللہ، بچے جو ہیں وہ اپنا مذہب بدل رہے ہیں، دین اسلام کو چھوڑیں. پوچھتے ہیں آ کے والدین سے، ایسے والدین سے بات ہوئی میری کہ اللہ کون ہے، میں کیوں اللہ کو مانوں، میں کیوں نماز پڑھوں. یہ سوالات شیطان ایسے ڈالتا ہے. اور معاشرے میں جس معاشرے میں آ کے بچے اگر اسلامک اسکول بھی جا رہے ہیں نا تو پھر بھی بیگانہ نہ ہوں ان سے، کیونکہ انہوں نے اس معاشرے میں اور اسی طرح مسلم معاشروں میں بھی یہی صورتحال ہے. یہ جو ہے یعنی کہ اللہ کے نہ ہونے پر، اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. تو ان کو آپ نے کیسے مقابلہ ان کا کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے ایمان کی صورتحال کیا ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایمان، عمل، علم ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، بس ماں باپ نے بتایا تھا. یہ آپ بچوں کے لیے بڑی ضروری بات ہے. ماں باپ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کافی نہیں ہے. آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. کیونکہ کیا ہوگا کہ آج آپ اس پر شعوری دل سے ایمان ہی نہ لائے ہوں گے. ایمان کی بات ہو رہی ہے نا، ایمان یہاں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا ہوگا، کل کوئی آپ کے ساتھ لڑکا بیٹھے گا نا، وہ کہے گا، یا کوئی لڑکی بیٹھے گی، ایسا بہکانے والے ہیں نا، ایسا اسپیچ لیس کر دیں گے آپ کوئی بات نہیں کر سکو گے. گھر آ کے آپ شک میں پڑ جاؤ گے. وہ یہی کہہ رہا تھا مجھے،
ایسا ہی تو نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بدل رہے ہیں بچے، اپنا مذہب چھوڑ رہے ہیں. کیوں؟ علم نہیں ہے، اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں اس طرف آیا تھا، مجھے میں کس پر میں ایمان لایا تھا. اللہ کا تعارف نہیں ہے، علم کی کمی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ علم کی کمی ہے. اللہ کا تعارف نہیں ہے، اللہ کون ہے، اللہ کے اسماء، اس کی صفات کا تعارف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے انسان کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ یعنی کون سا سچا مذہب ہے اور کون سا جھوٹا ہے. اس لیے بچے بہکتے ہیں، اس لیے نسلیں بہکتی ہیں. بچوں کی کیا بات ہے، بڑے بڑے بھی پھر دین چھوڑ دیتے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. تو یہ ہے تو ڈراؤنی بات، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے پھر کرنا کیا ہے، اللہ کا تعارف حاصل کرنا ہے. جب آپ ایک دفعہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتے ہیں نا، تو پھر کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کے کوئی بھی بات کرے نا، آپ نہیں بہکیں گے، آپ وہیں پہ وہ جھاڑ کے اٹھ جائیں گے، بلکہ اس کو کچھ روب اس پہ ڈال کے ہی آئیں گے اپنے ایمان کا. ٹھیک ہے، یہ چیز مطلوب ہے ہمیں ان معاشروں میں. اور آگے اب ہم یہ بات کر رہے تھے نا، کیا کرنے کا کام ہے، یہ کرنے کا کام ہے علم حاصل کرنے کا. اگر آپ کے پاس علم ہے تو الحمدللہ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کریں، اگر نہیں ہے تو پہلے اپنے لیے پلاننگ کریں. بچے تو بعد میں آئیں گے، ہمیں نسلوں کی فکر لگی رہتی ہے، میرے بچے ایمان پہ قائم رہیں، آگے یہ کیا کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کر رہے ہیں کچھ، پہلے تو پھر اپنے پہ ہی کام کرنے کی ضرورت ہے نا. ہم نے تو اپنوں کو ہی اپنے آپ کو بھلا دیا ہوا ہے، بھول گئے ہیں نا ہم. ابھی یہ جو ساری اسٹینڈرڈ آف لائف کی بات ہو رہی تھی، اپنے آپ کو تیار کرنے کی، یہ سب کچھ ہوگی، لیکن اس کے لیے ایک بیلنس پہلے سے قائم کر لیں کہ اللہ جس سے راضی ہو گیا اور جس سے میری ذات مطمئن ہو گئی، میں اتنا ہی تیار ہوں، اتنا ہی وقت خود پر لگاؤں اور اپنے روح کے لیے کام کروں، اپنے ایمان پر کام کروں. تو اللہ کے اسماء اور صفات کا علم حاصل کریں، اللہ کی پہچان حاصل کریں. دین سے وہی بیگانہ ہوگا، دین سے وہی نکلے گا جس کو دین کا پتہ نہیں ہوگا، جس کو رب کا پتہ ہی نہیں. رب کون ہے، کس نے مجھے پیدا کیا، میں کیوں دنیا میں بھیجا گیا، میرا مقصد کیا ہے، مجھے کیا کام کرنا ہے. یہ جو ہم ایک دم سے شکوک و شبہات کا شکار ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو گیا، رک کیوں نہیں رہا ہے. تو بھئی دیکھو تم کیا کر رہے ہو، تم سے یہی سوال ہونا ہے کہ کیوں بھیجا گیا تھا. کلمت اللہ بلند کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا نا مسلمان کو اس دنیا میں، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی سے بیگانہ ہے. وہ صرف فلسطین والوں پر قیامت ان کی وجہ سے نہیں آئی ہے، یہ پوری مسلم امہ کی وجہ سے آئی ہے. ایک طرف وہ ہیں بیچارے جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ جو ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، درس و تدریس کا کام جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم وہ نہیں کر رہے ہیں. ہم گھروں کو سجا رہے ہیں، ہم کھانے طرح طرح کے بنا رہے ہیں، ڈفرینٹ ریسیپیز ٹرائی کر رہے ہیں. بیگانہ ہے سچ میں. تو جگاتے ہیں ہم سب اپنے شعور کو، میں بھی، آپ بھی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہ پہنچائیں، تاکہ ان شکوک و شبہات سے باہر آئیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. وہ جو ایک مصیبت کا ہم شکار ہے نا، آئے مسلم امہ، بیچاری مسلم امہ، تو بھئی تم بھی تو بیچارے ہو، تم کدھر پڑے ہوئے ہو. میرا بچہ یہ والی ڈگری حاصل کر لے، وہ حاصل کر لے، سوچا آپ نے کہ اس کو دین کی کون سی ڈگری دلوانی ہے، دین کا اصل علم اس کو کہاں سے ملے گا، وہ کہاں سے پتہ کرنا ہے میں نے. تو ہم کیوں بہکتے ہیں، کیوں شک میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ علم کی کمی ہوتی ہے. اور دوسری بات، علم تو ہمارے پاس آ گیا الحمدللہ، ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن کا علم رکھتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، عمل نہیں ہے. اور علم کے بعد جو دوسرا سٹیپ آتا ہے، علم حاصل کر کے ہم کیا حاصل کرتے ہیں، ایمان نہیں ہے، ایمان میں نقص ہے، ایمان میں کمی ہے. تو ایمان پہ بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ایمان ناقص ہو جاتا ہے نا، اور یہ ہمارا نہیں ہوتا. صحابہ کرام بھی کہتے تھے کہ نفع کا حنزلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا، کیونکہ ایمان کی محفلوں سے جڑے رہنا پڑتا ہے. ایمان کی محفل سے ہم جڑے رہتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ایمان بہت بوسٹ ہو گیا ہے، ہفتے بعد پھر وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعہ عطا کی، جمعے کا خطبہ. ٹھیک ہے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ جائے. اگر اور کوئی کام نہیں نا آپ کو کرنے کو ملتا، تو الحمدللہ آپ ایسے معاشروں میں ہیں جہاں پہ عورت مسجد جا سکتی ہے. کین یو امیجن کہ مسلم معاشروں میں، مسلم ممالک میں ایسی جگہیں ہیں کہ عورتوں کے لیے جگہ ہی نہیں ہے وہاں پہ، سیف مساجد سیف نہیں ہے. موسم ایسا ہے کہ آپ کے لیے بہانہ یہی کافی ہے کہ میں ہنڈیا پکا کے کیا تیار ہوتی پھر اور مسجد جاؤں.
پردے کا اہتمام بھی نہیں ہے، بہت ساری ایسی وجوہات ہیں. تو آپ سرچ کریں کہ آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو جمعے کا خطبہ ہی سنیں. تو ایمان میں نقص آ جاتا ہے. ایمان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے ہم نے انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ کون سا ایمان تھا جو ماں باپ میرے اندر پیرنٹنگ کرتے رہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں ہم نے بیک ہوم تو نہیں چھوڑ دیا، یا یہاں کے بچے کہیں آپ لوگ اسکولوں میں تو نہیں چھوڑ آتے، ٹھیک ہے، کسی نے کوئی بات کی تو آپ ڈاؤٹ کا شکار ہو گئے. بھئی کیوں آپ ڈاؤٹ کا شکار ہوئے؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری نسلوں کو ایسا بنائے کہ وہ دوسروں کو روب ڈالنے والے ہوں، اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا. ہم کیوں شکوک و شبہات کا شکار ہیں؟ ہم اپنے ایمان کے نقص کو دور کریں، جو شک ہمیں آتے ہیں ہم اس کو دور کریں. اچھا، اس پہ نا میں نے مجھے یہ عربک ٹیکسٹ ملا ہوا تھا، اس کو میں آپ کے ساتھ جو ہے اسی میں پڑھوں گی، اردو میں ہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ کسی نے نا یعنی بات کی ہوئی ہے فقہ القلوب، یعنی کیونکہ مذہب پہ عمل کرتے ہیں آپ فقہ کو سیکھ کے، کیسے کام کرنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے. ایمان پہ کام کرنے کے لیے نا آپ کو اپنے دلوں کو سمجھنا پڑتا ہے، ٹھیک، کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے کہ ایمان ہے ہی بالغیب، نظر نہیں آتا. کوئی آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو کہے گا نا کہ یعنی کوئی آپ کی کلاس کا ہی لڑکا آپ کو کہے کہ فرقان ایمان کیا ہے، مجھے تو نظر نہیں آتا، اللہ کون ہے مجھے تو نظر نہیں آتے، میں کیسے ان کو دیکھوں؟ تو آپ کہو گے ہاں اللہ تو واقعی نظر نہیں آتا. تو اللہ کا وہ ماننا دراصل غیب میں ہے. اللہ جب وہ غیب ہٹ جائے گا نا تو وہ وہی بات ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، وہ پھر عمل کا موقع ختم، کیونکہ موت کے فرشتے نظر آ گئے نا. اور اسی طرح اب یہ جو لوگ بہت سارے ایمان کی طرف پلٹ رہے ہیں کیونکہ غیب کی کچھ نشانیاں حقیقت میں نظر آ رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں نظر آنا شروع ہو گئیں، چھوٹی بڑی قیامت کی نشانیاں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ دل کے اندر ہوتا ہے ایمان، دلوں پہ کام کرنا پڑے گا. وہ جو ابھی دنیا کی تیز رفتاری کی اور ہماری تیز رفتاری کی بات ہو رہی تھی نا، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ مراقبہ کریں. دن کے 5 منٹ اپنے ساتھ لگائیں، میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، میرے ایمان کی حالت کیا ہے، میرا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے. نماز میں بھی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا تعلق نہیں بنتا ہے، کیوں؟ ہم نے پریکٹس ہی نہیں کی ہوئی. اس کی پریکٹس کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ، ایمان کو بڑھانے کی، اس نقص اس کمی کو دور کرنے کی. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھتے، ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ اس کو اپنے نفسوں میں پا لیتے ہیں جب وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. مومن اتنا اسٹینڈ کیوں کر جاتا ہے؟ غزہ کے لوگوں پہ حیرت نہیں ہوتی؟ وہ اللہ کے بندو، تم لوگوں کو کیا ہو گیا، مر رہے ہو پھر بھی آگے سے آگے تم لوگ تیار ہو ہر وقت. اس لیے کہ وہ اللہ کو اپنے نفسوں میں پا لیتے ہیں جب وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں. جب ایمان اس درجے پہ چلا جاتا ہے نا تو پھر حقیقتاً انسان، پھر آگے عمل کی بات آتی ہے جو آپ نے بھی بات کی نا، پھر جمنے کی بات آتی ہے جب اندر، اور ان کے دل اس کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں غیب میں بغیر دیکھے. ابھی کوئی بندہ کہے گا نا آپ کو تمہیں تو اللہ نظر نہیں آتا، وہ کہے گا مجھے تو اللہ نظر آتا ہے بغیر دیکھے، میں اس کو پہچانتا ہوں، میرے دل کو پہچان ہے میرے رب کی. وَتَخَافَهُ، اور اس سے ڈرتے ہیں. اس رب کی پہچان اور اس کی جو معرفت ہے نا وہ دل کے اندر آ جاتی ہے، وہ ایمان دل میں اتر جاتا ہے تو وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں. پھر اپنے رب کو وہ اپنے نفسوں میں اس طرح سے پہچانتے ہیں کہ وہ اس کو مان جاتے ہیں، ایسے یقین کر لیتے ہیں جیسے آپ سب میرا یقین کر رہے ہو یا میں آپ کا یقین کر رہی ہوں. آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. ایسے ہی ایمان ان کے دلوں میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں. اور اللہ پر ایمان بغیر دیکھے، اس کی حقیقت جو ہے نا ان کے دلوں میں جم جاتی ہے، استقرار پکڑ جاتی ہے. پھر وہ شیکی نہیں ہوتے، وہ فلانے نے کہہ دیا اللہ تو ہے ہی نہیں، اللہ تو نظر ہی نہیں آتا، تم کس مذہب پہ چل رہے ہو. وہ نہیں شیکی ہوتے، وہ ہنس پڑتے ہوں گے بلکہ، ٹھیک ہے. جن کا ایمان اس درجے کا ہوتا ہے نا وہ پھر کہتے ہوں گے اچھا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو، اللہ اس کو دکھائے. اور وہ حس اور مشاہدے سے کے دیکھنے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے اللہ نہیں نظر آ رہا، وہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی وہ اس سے بے نیاز ہیں ان ساری باتوں سے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ پر ایمان تو ہے ہی غیب میں، ہم اس کو دیکھ کے نہیں اس پر ایمان لا سکتے، ٹھیک ہے. اور یہ آگے بڑی زبردست بات ہے کہ اس غیب کا شعور شہادہ سے بھی بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. شہادت کیا ہے؟ کہ آپ سب میرے سامنے بیٹھے، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے.
اور ایک وہ شعور ہے کہ میں نے اپنے دل میں اللہ کو پا لیا، یہ اس سے بڑھ کر ہے. یہ جو سامنے ساری چیزیں ہیں نا، یہ مومن کے لیے فانی بے معنی ہے، کچھ نہیں ہے. ایمان کی حقیقت دل میں اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بڑی ہوئی ہے. اسی لیے تو ابو بکر نے کیا فرمایا تھا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ معراج پہ ہو کے آئے ہیں، آپ فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں. یہ ایمان تھا نا کہ جب کہہ دیا تو پھر وہ کوئی شک نہیں ہے، وہ ایمان اندر راسخ ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ موقع آتا ہے کہ مومن شہادت دیتا ہے، مومن گواہی دیتا ہے کہ بے شک اشہد ان لا الہ الا اللہ وہو لم یر اللہ، کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہے، حالانکہ اللہ کو وہ دیکھتا نہیں ہے، لیکن اللہ کو اس نے دل کے شعور سے اس قدر پکا دیکھا ہوتا ہے کہ کیا آنکھوں سے دیکھنا ہے. سبحان اللہ، وہ یقین ہے. تو اب ہم اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. اس ورکشاپ سے ہم یہی لے کے اٹھیں گے کہ کیا ہم نے اپنے دلوں میں اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کا خوف، اس کی ڈر، اس کی معرفت اگر ہمارے دلوں میں ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ کسی گناہ گار مسلمان کو جہنم کی گہرائیوں سے بھی نکال دیا جائے گا نا، کیونکہ یہ کلمہ بہت بڑا ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ میزان عمل بیٹھ رہا ہوگا گناہوں سے، ادھر دوسری طرف پرچی جائے گی لا الہ الا اللہ کی، تو وہ اٹھ جائے گا. کیوں؟ اللہ کو مان لینا، اس کو پہچان لینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جو انسان پا جائے. تو انسان اس عالم محسوس سے اس غیب کے عالم کی طرف جب جاتا ہے نا، سفر کرتا ہے، یعنی دیکھی جانے والی چیزوں سے اب وہ نہ دیکھی جانے والی چیزوں کی طرف سفر کرتا ہے نا، تو یہ کوئی چھوٹا منتقل ہونا نہیں، یہ بہت بڑی ٹرانزیشن ہے کہ آپ یہ سب کچھ سارے بھاگ رہے ہیں، سب اپنے بچوں کو اچھا کیریئر دلوا رہے ہیں، بازار ہیں کھلے میں، اتنی چیزیں وہاں پر مل رہی ہیں، مجھے بھی اسی دوڑ میں شامل ہونا ہے. اس دوڑ سے نکل کر آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت محبوب ہے. اسی لیے تو پھر اتنی بڑی بڑی جنتیں ہیں کہ وہ جنتیں ہم اپنی کوششوں سے نہیں پا سکتے، وہ اللہ کی رحمت سے پائیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کو اس درجے پر لانے کی توفیق عطا فرما دے. اسی لیے تو وہ ہاتھ میں تھوڑی سی کھجوریں تھیں تو وہ بھی پھینک دیتے تھے. اچھا یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد، اس شہادت کے بعد کیا ہے؟ جنت ہے. تو پھر یہ کھجوریں یہاں پہ کیا کھانی ہے؟ وہیں پہ جا کے کھائیں گے. اور جو کہتے تھے کہ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہ ان کو کیسے آ جاتی تھی؟ ہمیں تو ہنڈیا جلنے کی خوشبو آتی ہے، بدبو آتی ہے، جنت کی خوشبوئیں کیسے آتی ہیں؟ یعنی وہی جو بات ہم نے پڑھی کہ وہ خوشبوئیں انہیں زیادہ آتی تھیں دنیا کی خوشبوؤں کی نسبت. اللہ پر ایمان اور اس کو دیکھنا دل کی آنکھ سے زیادہ تھا بے نسبت یہ کہ آنکھ سے باہر کسی گلہری کو دیکھنا. دل کا یقین بڑھ گیا تھا ان کا نا، یہ منتقل ہو گیا تھا اس طرف. سبحان اللہ. تو اسی لیے تبدیلیاں آتی ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب یہ ایمان کا درجہ آتا ہے نا انشاءاللہ، تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں پھر عمل بھی دیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم اس پر ایمان لے آئے. ہم نے فرض نماز کا اجر نہیں دیکھا، لیکن ہم پڑھیں گے کیونکہ ہمیں اس اجر پر ایمان ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ فجر سے ہی بات کر لیں. فرض نماز تو بعد میں آتا ہے نا. فجر کی سنتوں کے بارے میں فرمایا یہ دنیا و مافیہا کی سب چیزوں سے بہتر ہیں. دنیا میں اور اس میں کیا کیا کچھ ہے نا، بازار ہیں، رونقیں ہیں، کتنا کچھ ہے دنیا میں، اور اس سے بڑھ کر یہ صرف دو سنتے ہیں. وہ اگر انسان ایمان کے ساتھ پڑھ لے تو اس لیے اب کیا کرنا ہے کہ جو بھی بشارتیں مجھے سنائی گئی ہیں ان پر ہم ایمان لے آئیں. ہمیں عمل میں استقامت کیوں نہیں آتی؟ ہم بشارت بھول جاتے ہیں، ہم خوشخبری بھول جاتے ہیں. خیر ہے 2 نفل چھوڑ بھی دوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں، وہ فرمایا نہیں گیا کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کسی نے کہا نا کہ میں آپ کی یہ رفاقت چاہتا ہوں، تو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عمل پہ ابھارا تھا. یہ نہیں تھا کہا اچھا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں تو پوری ہو جائے گی. آپ نے کہا سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں نبی کی رفاقت چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم ان کے ہاتھ سے پانی بھی پینا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ سجدہ کے نشانوں سے ہم وہاں پہچانے جائیں گے. تو کتنے سجدے ہم کرتے ہیں اور کتنے لمبے کرتے ہیں. ادھر سر لگا اور ادھر اوپر اٹھ جاتا ہے. اطمینان نہیں ہے. ادھر رکوع میں گئے ساتھ ہی ہم کھڑے ہو گئے، نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اطمینان سے ادا ہی نہیں کی نماز. ٹھیک ہے، تو یہ کب آتی ہے؟ جب ایمان پر مضبوطی ہوتی ہے، جب پتہ ہوتا ہے نا کہ اس سے مجھے کچھ ملتا ہے. آپ یہ دیکھیں آپ کھانا کھاتے ہیں نا،
آپ کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ ہاں، ٹو سیٹسفائی یور ہنگر. آپ کو بھوک لگی، آپ نے کھانا کھایا، آپ کی ہنگر کی سیٹسفیکشن ہو گئی نا. نماز پڑھیں گے نا تو آپ کو وہ نہیں ملے گا جو ساری بشارتیں کہیں گئی ہیں، آپ ابھی نہیں ملیں گی. ان کو لینے کے لیے آہستہ آہستہ وہاں پہنچنا پڑتا ہے. دنیا میں بھی پھر نظر آتی ہیں نا، یہ صحابہ کو خوشبوئیں ایسے ہی نہیں تھی سونگ لیتے، وہ دنیا میں نظر آتی ہیں. ہم کیوں ایمان پر جمتے نہیں ہیں؟ ہم ایمان میں کمی ہے، اجر پہ نظر نہیں ہے نا. بتایا گیا ہے فرائض سے یہ کچھ ملنا ہے، نوافل سے یہ کچھ ملنا ہے، تو کہاں مل رہا ہے ماما؟ ابھی تو آیا نہیں سامنے. آئے گا نا. ایمان پہ کام کرو، یقین رکھو کہ ملے گا. نمازیں مجھے پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، تو وہ ساری بشارتیں ملیں گی جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن مردوں اور عورتوں سے ان باغات کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر. دنیا میں تو اللہ سے ہمیں پیار اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار ہی نہیں کرائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا ہوگا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی حسرت کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. استغفر اللہ. سب نعمتوں سے بڑھ کر وہاں پر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت ہوگی جو نعمتوں کو تمام کر دے گی، ساری نعمتیں پوری ہو جائیں گی. تو دنیا میں بھی اسی طرح ہے. دنیا میں بھی ساری نعمتوں کا مزہ تبھی ہے جب انسان اللہ کو پالے. ایمان کی حلاوت تبھی ہے جب ہم اللہ کو پہچان لیں، اس کے وعدوں پر یقین لے آئیں، پھر عمل پر استقامت آئے گی انشاءاللہ، پھر عمل پر ہم جم جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ایمان دل میں آتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نفس سکون نہیں پاتے، وہ وہی کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں. جس چیز میں اپنے نفس کو انگیج کر دیتے ہیں وہی نفس تقاضا کر رہا ہے. ہاں، آپ کے نفس جو ہیں وہ سکون نہیں مانگتے، اور نہ ہی آپ کے دل مطمئن ہوتے ہیں جب تک آپ اللہ سے نہیں جڑ جاتے اکیلے اس سے. پھر دل کرتا ہے نمازیں پڑھیں، اٹھیں، تھوڑا سا وقت مجھے ملے بچوں سے کہ میں اللہ کے حضور کچھ مراقبہ کروں. ٹھیک ہے. اور ایک دعا بھی آج میں نے پڑھنے کے لیے رکھی ہوئی تھی تاکہ ہم اچھا اس سے پہلے نا میں وہ تھوڑا سا یہ بات کر لیں کہ نماز کے دوران جب نا کیونکہ ہم اللہ کا خیال کریں گے نا، اللہ کا احساس کریں گے، تو اس میں نا حدیث جبریل کو دہرا لیا کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی نمازوں کی جیسے بات ہو رہی تھی تو احسان کے بارے میں جب بات ہوئی نا، ایکسیلنس کے لیول پر کام کرنا ہوتا ہے نا احسان، کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ نماز پڑھتے ہوئے نا آپ نے آج سے یہ خیال کرنا ہے کہ جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ لیول حاصل نہیں ہوتا ہے، اور یہ لیول پتہ ہے کب حاصل ہوتا ہے؟ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اوپر کا درجہ ہے. لیکن چلیں اگر آپ پہلے درجے کو نہیں پا سکتے تو پھر فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو پھر اگر آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ کی کیفیت نہیں بنتی، تو یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو دو چیزیں ہیں، اللہ کا خوف یا محبت. آپ یہ چیک کریں کہ پہلے خوف کے درجے پر آ جائیں اور پھر محبت کے درجے پر بھی انسان انشاءاللہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے. تو اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دیں، اور ہم اس کو ہم اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ شامل کر لیں. اور آخر میں ایک دعا میں نے یہ رکھی ہوئی تھی، کیونکہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ بعض اوقات ہم بڑے بڑے پلانز بناتے ہیں لیکن ہم سے وہ پلان جو ہیں وہ اچیو نہیں ہو پاتے. تو ایک دعا کو بھی اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں. اگر عربی میں نہیں آتی تو چاہے اردو میں ہی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں فکر و غم سے، کمزوری سستی سے، بزدلی اور بخل سے، اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے سخت غلبے سے. ٹھیک ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے غم اور حزن سے مجھے نجات مل جائے. ابھی یہ جو سارا ابھی ہم نے بات کی امت کے حال پر، تو اس میں ہم ہی ہیں، کبھی ہم ماضی کے ہم میں ہوتے ہیں، کبھی مستقبل کے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے نکال دے، کیونکہ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے، آپ اپنے کاموں پہ ٹارگٹ نہیں کر پاتے. والعجزی والکسلی، اسی طرح بے بسی سے کہ آپ وہ کام کر نہ سکیں، یا بعض اوقات ارادے کی کمزوری ہوتی، سستی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے. والکسلی اور آگے ہے والجبنی والبخلی،
اور اسی طرح سے مال کے بخل سے اور دل کی تنگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دیں. ہم دلوں کو روک کے رکھتے ہیں, کسی دوسرے تک خیر کی بات نہیں پہنچاتے, اسی طرح مال میں بخل کرتے ہیں. وہ دلائی دینی و غلبت الرجال, اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے سخت غلبے سے. ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ ایک تو قرض ہوتا ہے نا, دوسروں کا آپ پر احسان ہوتا ہے, آپ اس کے سامنے دبے رہتے ہیں, اور بعض اوقات لوگوں کی سپیچ کا آپ پہ بوجھ پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچائے کہ ہم ان کی باتوں میں آئیں اور وہ ہمیں اتنا زیادہ آکوپائڈ کر لیں کہ یعنی ہم کچھ کام کرنے کے ہی نہ رہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے اندر اپنے مسلمان ہونے پہ اعتماد ہوگا نا, تو آپ پھر لوگوں کی ایسی باتیں آپ کو تنگ نہیں کریں گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی انشاءاللہ کرنی ہے اور اپنے عمل کو بھی انشاءاللہ چیک کرنا ہے. اتنا ہی کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اب آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.